نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شاید کہ بہت سارے پرانے آنے والے اس اجتماع کے فائدے کو محسوس نہ کر سکتے ہوں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو نئے آنے والے ہیں، ان کی زندگی میں اس ہفتہ واری اجتماع کے بعد ایک عظیم انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ملے اور ملتے رہتے ہیں جو یہ کہنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ اگر آج ہمارے اندر فرائض کی پابندی اور سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہوا ہے تو سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی اجتماع کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی مدینے میں ملتے ہیں جو ملاقات کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر ہفتے وہاں پر آنے کی وجہ سے مدینہ منورہ کی اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس حد تک دل میں پیدا ہوئی کہ اگر زندگی میں کوئی سب سے بڑی تمنا ہماری رہی تو یہی رہی کہ ایک بار ہی صحیح اللہ ہمیں مدینہ دکھا دے۔ آپ آتے رہیں، اپنا تعلق مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط کرتے رہیں اور اللہ رب العزت جل جلالہ کی خشیت کو اپنے دل میں جگہ دیتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ نے اشتہار کے ذریعے یہ جان لیا ہے کہ آج کی گفتگو کا موضوع اے انسان خود کو پہچان، اور اس کے حوالے سے بڑا مشہور ایک قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ایک کائنات تو وہ ہے جو ہمیں باہر نظر آتی ہے، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، آسمان کی شکل میں ہو، چاند و سورج کی شکل میں ہو، پہاڑ کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو۔ ایک وہ کائنات ہے جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، ایک کائنات وہ ہے جو ہمارے اندر ہے۔
اللہ فرماتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہمارے خود کے وجود کے اندر ہیں۔ جس طرح سے باہر کی زندگی کے اندر پہاڑ نشانی کے طور پر نظر آتا ہے، ایسے ہی ہمارے وجود کے اندر بھی کچھ ایسی اللہ کی نشانیاں ہیں جن نشانیوں کو اللہ جن کو دل کی آنکھ عطا فرمائے وہ ان نشانیوں کا مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ساری کائنات کی تخلیق اللہ نے فرمائی، بلکہ ہر چیز کی۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کریم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو پیدا کرنے کے لیے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس کی شان یہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ آسمان ایسے ہی بنا، زمین ایسے ہی بنی، کہیں آپ نہیں پڑھیں گے کہ آسمان بنانے کے لیے پروردگار نے کسی کی مدد لی ہو یا زمین بنانے میں کسی کی مدد لی ہو۔ وہ ایسا قادر مطلق ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اور پھر اتنا عظیم آسمان بنا کر پروردگار نے فرمایا دیکھ لو ذرا آنکھ اٹھا کر اس آسمان کو، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير۔ فرمایا دیکھو یہ آسمان، بار بار دیکھو، اگر اس میں کوئی تمہیں نقص نظر آئے تو مجھے بتاؤ۔ کیا تخلیق ہے میرے کریم کی، کیا تخلیق ہے۔ ہم اور آپ جس مسجد میں بیٹھے ایک چھوٹی سی چھت کے لیے سائیڈ میں اتنی دیوار کھڑی ہے، کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد دیوار گلنی شروع ہو جاتی ہے، پھر بلا کر کے اس کو ریپیئر کرانا پڑتا ہے۔ اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، جب سے آسمان بنایا تب سے ہے، بدلنے کی ضرورت آج تک نہیں پڑی۔ ہمیں کوئی پیلر نظر نہیں آتا، کوئی سپورٹ نظر نہیں آتا، جو آسمان کے لیے اللہ نے بنایا ہو وہ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہا اس نے بنا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے کن کہہ کر ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، اسے جب اس پوری کائنات کے اشرف اور اعلیٰ کو پیدا کرنا مقصود ہوا کہ میری اس کائنات کے اندر سب سے عزت والا کون ہے جسے میں پیدا کروں، تو اسے کن کہہ کر پیدا نہیں فرمایا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب جسد آدم تیار ہوا تو اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، اور جب روح پھونک دی، اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا خاص طور پر ہمارے علماء اور طلباء کی توجہ زیادہ چاہوں گا اور مبلغین کی، تو پروردگار جل جلالہ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ آپ دیکھیں فرشتوں سے کیا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ عز و جل نے تاج خلافت زمین کو نہیں دیا، تاج خلافت جن کو نہیں دیا، تاج خلافت فرشتوں کو نہیں دیا، تاج خلافت آسمان کو، بلکہ میں کبھی سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، جن فرشتوں کی پوزیشن یہ کہ ان سے گناہ ہونا ہی محال، ان کو بھی اللہ نے تاج خلافت نہیں عطا۔ یہ حصہ تو اللہ نے انسان کے حصے میں رکھا، اور تاج خلافت جب رب قدیر جل جلالہ نے عطا کرنا چاہا
تو فرمایا کہ میں بنی آدم کو تاج خلافت، انسان کو تاج خلافت عطا کروں۔ اب یہ انسان جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، یہ کوئی معمولی ٹائٹل تو نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عہدہ تو نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے اچھی طریقے سے آپ سمجھیں، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ وہ ہے جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات کو اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ یعنی کوئی چیز ہے جس کا کوئی اور مالک ہے، اب وہ مالک کسی کو اس کا خلیفہ بنا دیتا ہے کہ چیز تو میری ہے، میں تجھے مالک نہیں بنا رہا۔ توجہ چاہوں گا، چیز تو میری ہے، میں تجھے مالک تو نہیں بنا رہا، بلکہ میں تجھے اپنے نائب کی حیثیت سے اس پر جو ہے حکم چلانے کی اجازت اور استعمال کی اجازت دیتا ہوں۔ یہیں سے بات واضح ہو گئی، اور بہت اچھی طرح سے واضح ہو گئی، جو خلیفہ ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے پائے ہوئے اختیارات والا ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ اختیارات نہ ہو تو خلیفہ کس چیز کا؟ خلافت دی ہی اس لیے گئی تاکہ پروردگار جل جلالہ کے عطا کردہ اختیارات کو چلائے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے، یعنی مفسرین کے قول کے مطابق، یہاں پر خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، خلیفہ سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک خلیفہ اعظم کی حیثیت سے مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض اعتبار سے اولو الامر اور انسان بھی ہیں، جیسا کہ پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ گفتگو کو اگر آپ سننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العظیم بہت سارے نکات آپ کے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائیں گے، اور تنہائی میں اپنے وجود کے بارے میں غور کرنے کے بارے میں آپ انشاءاللہ العظیم ضرور غور کرنے کی کوشش کریں۔ انسان، سب سے پہلے اس کا مطلب سمجھو۔ ہمیں جو مخلوق کے اعتبار سے، جیسے جن ہے ایسے انس ہے، جیسے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، وہ مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اس مخلوق کا نام فرشتے ہیں، فرشتہ ہے۔ جن کو پیدا کیا ان کا نام جن ہے، ہمیں پیدا کیا ہمارا نام انسان رکھا، اور قرآن مقدس میں جا بجا انسان کے اعتبار سے ذکر نظر آتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد کرمنا بنی آدم۔ انسان کہتے کسے؟ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ انسان کیوں کہا گیا؟ کیا چیز ہمارے اندر ایسی اللہ نے رکھی جس کی وجہ سے ہمارا نام اس نے انسان رکھا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض علماء لغت کا کہنا ہے کہ انسان جس کا روٹ، جس کا مادہ، جس سے لفظ انسان نکلا ہے، وہ انس سے بنا، یعنی انس۔ انس کے دو معنی، ایک معنی ہوتا ہے ظاہر اور ایک ہوتا ہے محبت۔ توجہ چاہوں گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بنا ہے انس سے، انس انس، ٹھیک ہے نا، اس سے بنا انسان۔ اب انسان کے دو معنی ہیں، ایک معنی انس کے دو معنی، ایک معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا، اور ایک معنی ہوتا ہے محبت۔ اب کیا مطلب؟ انسان کے معنی جو ظاہر ہونا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟
تو مراد میں آپ کو بہت مختصر میں سمجھا دوں، ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، جن نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ جواب دیجئے نا، نہیں نظر آ رہے نا؟ تو جن کے معنی ہی ہوتا ہے چھپا ہونا، جن کے معنی ہی ہوتا ہے چھپا ہونا، اسی سے جنون، انسان کو جو جنون ہوتا ہے وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، جنت یہ بھی چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو جن چھپا ہوا، انسان ظاہر۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس اجتماع میں جن موجود نہیں تو غلط فہمی کے شکار ہیں، ضرور لیکن نظر نہیں آتا، ہر ایک کو نظر نہیں آتا۔ ابھی میں اپنے استاد گرامی کے پاس 2-4 روز پہلے بیٹھا ہوا تھا، ایسی ہی عصر کے بعد، اور میری عادت ہے کہ مہینے میں کوشش کرتا ہوں 2-3 مرتبہ جا کر کے بیٹھوں اور کچھ مفید باتیں ان سے سماعت کروں۔ تو بیٹھا ہوا تھا اور ایسے ہی ذکر نکلا تو حضرت نے فرمایا، جن کا ہی تذکرہ انہوں نے کیا، بولے ایک بار میں خطبہ جمعہ کا لکھ کر کے ایسے یہی رکھا تھا، حضرت فرماتے ہیں میں اپنے بستر پر ہی رکھا تھا ادھر، بلکہ میں نے مؤذن صاحب سے کہا ادھر رکھو، بیچارے ادھر رکھے، اور میں بھی کرتا پہنتا ہوں تو پرچہ ہی غائب۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید کسی جن کو کہیں جمعہ پڑھانا ہوگا اور اسے خطبے کی ضرورت ہوگی تو بیچارے نے تیاری نہیں کی ہوگی تو اٹھا کے لے کے چلا گیا۔ تو جن نظر نہیں آتا، انسان نظر آتا۔ میں بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہفتہ واری اجتماع کا بیان بس آئے اور 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کر چل، اس کے لیے بڑی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں تاکہ میں آپ کو کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں، جس کی وجہ سے کچھ احساس زندہ ہو سکے۔ تو اس کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ اب انسان ظاہر ہے، کہیں بھی انسان نکلے گا تو چھپا ہوا نہیں ہوگا، ظاہر ہو جائے گا، دیکھ کر آدمی پہچان لے گا یہ انسان۔ انسان کی شکل و صورت واضح ہو جاتی ہے، انسان جانور جیسا نظر نہیں آتا، انسان الگ اعتبار سے اس کی پہچان ہے، 2 آنکھ، 1 کان، 1 ناک، 2 کان، چہرہ، ہونٹ، زبان، یہ ساری چیزیں اس کی واضح طور پر۔ تو انسان کہتے ہیں ظاہر ہونے کو، اور دوسرا معنی ہوتا ہے محبت۔ اللہ نے انسان کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، انس محبت کرنا، اور اگر کوئی محبت نہ کرے تو اس کو انسان کہا ہی نہیں جاتا۔ اگر کسی کے دل میں جذبہ محبت نہیں ہے، وہ رقیق القلب نہیں ہے، وہ غموں اور دکھ کو دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا، کسی کمزور کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی، وہ انسان ہے ہی نہیں۔ انسان کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے محبت کرنے۔ اب یہاں بات محبت کی آئی ہے تو اللہ اکبر، محبت کی بھی بہت درجے ہیں۔ چلیے اس کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ سملر محبت نہیں ہوتی، محبت کے الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رہے۔ آدمی چاہے کہ میں کسی سے محبت کروں وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، اور اللہ اگر چاہے کسی کے دل میں کسی کی محبت پیدا کرنا وہ الگ چیز۔ توجہ چاہوں گا، آج جو لڑکے لڑکی محبت کرتے ہیں وہ محبت شیطانی ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب تم دونوں کے دل کے اندر محبت پیدا کرنا میرے ذمہ کرم پر ہے۔ اسی لیے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اب یہ محبت اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور ایک مقام پر تو قرآن نے کہہ دیا کہ تم ساری کائنات کی دولت خرچ کر کے بھی ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہو نہیں کر سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَكُمْ۔ لیکن اللہ اگر چاہے
تو دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے۔ اب یہ محبت کے درجات الگ الگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے یا محبت کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں اللہ کی محبت کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ جب محبت کسی سے فرماتا ہے تو سب سے پہلے آسمان والوں کو خبر کرتا ہے کہ فلاں سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ زمین والوں کے دل میں محبت تو بعد میں آتی ہے، پہلے آسمان والوں میں آتی ہے، اور پھر ان آسمان والوں سے رب فرماتا ہے زمین والوں سے کہہ دو کہ اس سے محبت کریں۔ اب یہاں میں سمجھاؤں، آج ہماری سب کی سچویشن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں۔ اب محبت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ قیمتی لباس، قیمتی مکانات اور بہت ساری خارجی اور مادی چیزوں کو ہم نے اپنایا، اور یہ چیزوں کو اپنانے کی وجہ کیا؟ دنیا کے انسان کے نزدیک ہم عزت والے بن جائیں اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے۔ لیکن قرآن نے ایک ضابطہ الگ عطا کیا کہ تم چاہتے ہو نا دنیا تم سے محبت کرے تو میں تمہیں دو چیزیں عطا کرتا ہوں۔ اس لیے کہ غریب تو مکان اچھا نہیں خرید سکتا، غریب تو اچھے لباس نہیں زیب تن کر سکتا، غریب تو اچھی سواری کا اہتمام نہیں کر سکتا، تو کیا اس کو حقیر سمجھا جائے؟ کیا وہ محبت کے لائق نہیں؟ تو پروردگار نے ایسا ضابطہ عطا فرمایا کہ غریب بھی اگر اس ضابطے پر عمل کرے تو شاہان وقت بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اگر دو چیزیں کوئی اختیار کر لے، ایمان اور عمل صالح، تو رب لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا فرما دے گا۔ خواجہ صاحب کی محبت اسی لیے دل میں، اعلی حضرت کی محبت اسی لیے دل میں، مخدوم سمنا کی محبت اسی لیے دل میں۔ ان کی نہ کوئی عالی شان سواری ملے گی، بلکہ مخدوم سمنا تو سلطنت چھوڑ کر کے آ گئے تھے اور اتنی عزت ملی کہ آج تک لوگ ان کے نام پر الحمدللہ رب العالمین ان کے نام سے اپنے پرابلم کا سولوشن کرتے ہوئے نظر آئے۔ انس، اس کے معنی محبت۔ اگر کسی کے دل میں جذبہ محبت نہیں ہے وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ انسان ہے ہی نہیں۔ کوئی کہ میں تو بہت سخت دل ہوں، بھیا تو انسان ہی نہیں، انسان ہی نہیں۔ اگر انسان ہوتا تو تیرے دل میں محبت ہوتی۔ اب جب تو انسان ہے ہی نہیں تو تیرے دل میں محبت۔ اب محبت کے طریقے ہیں، محبت کے اسٹیجز سے کس سے کتنی محبت۔ اب اس اعلیٰ درجے کی محبت کے لیے کچھ راستے ہیں۔ دیکھیے، ماں باپ سے محبت فطری طور پر، بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، یہ اللہ نے رکھی ہے۔ لیکن جن 8 چیزوں کے اندر اللہ نے محبت رکھی اور انسان کا دل رکھا، قرآن نے کہہ دیا ان سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ یعنی یہ 8 چیزوں کا ذکر فرمایا، تمہارے باپ کی محبت، تمہاری ماں کی محبت، تمہارے بھائی کی محبت، مال کی محبت، تجارت کی محبت، یہ خسارے سے اولاد سے محبت، یہ ساری محبتیں تمہارے دل میں اگر ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی محبت ہم نے تمہارے دل میں ڈالی۔ بھئی باپ کی محبت اللہ نے ڈالی، باپ کے چہرے کو شفقت سے دیکھنے پر، محبت سے دیکھنے پر حج مبرور کا ثواب بتایا گیا، ماں کی محبت بتائی گئی، ماں سے محبت کرو، یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے یہ ایک محبت کا درجہ ہو گیا، اتنی چیزوں سے محبت، اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ان سب کی محبت سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو۔
اور اگر تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول سے ان چیزوں کے مقابلے میں کم ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ کے عذاب. بہت اہم نقطے کی طرف آ رہا ہوں. اسی لیے قرآن نے ایمان والوں کی بات جب کی درجہ الگ ہو گیا. انسان تو ہیں سملر نہیں, انسان میں الگ الگ کیٹیگری. سارے انسانوں کی کوالٹی کا ذکر قرآن میں موجود. دنیا میں جتنی قسم کے انسان پائے جاتے ہیں نا, ہر قسم کے انسان کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے. ایک آیت کے ذریعے سمجھا دوں, لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم, ہے موجود. اگر خود کو بھی دیکھنا ہے نا کہ ہم کیا ہیں, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن آئینہ ہے, دیکھو اس میں اپنے آپ کو تلاش کرو, پتہ چل جائے گا ہم کیا ہیں, خود پتہ چل جائے گا. اب ایمان والے کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے, تو قرآن نے کیا, والذین آمنوا اشد حبا للہ. بات وہی محبت کی آ گئی. جو ایمان والا ہوگا وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرے گا, بے انتہا محبت کرے گا, بے حساب محبت کرے گا. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی, انس کے معنی محبت کے ہوتے ہیں. جس دل میں محبت نہ ہو وہ انسان کا دل ہے ہی نہیں, اور وہ انسان ہے ہی نہیں. پتہ چلا انسان ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر محبت کا جذبہ موجود ہے. ایک اور معنی انسان کے بارے میں دیا گیا, انسیان سے, جو نسیان سے ہے, جس کے معنی ہوتا ہے بھولنا. جس کے معنی ہوتا ہے بھولنا. انسان کو انسان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ وہ بھول جاتا ہے. انسان بھول جاتا ہے, بھولنے کی بیماری اس کے اندر ہے, بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں, کبھی اللہ بھلا دیتا ہے, کبھی انسان خود بھول جاتا ہے, دونوں چیزیں. اور اگر اللہ بھلانا نہ چاہے تو آدمی بھول بھی نہیں سکتا, جیسا کہ حضور کے بارے میں قرآن نے کہا, سنقرئک فلا تنسا, محبوب ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے کہ کبھی بھولو گے. تو سارے انسانوں میں اشرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن مقدس میں, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ, اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گئے. تو بھولنا انسان کی فطرت ہے, بھولنا انسان کی فطرت ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں بھول سکتا تو بھیا ذرا ڈر لگتا ہے کہ تم انسان بھی ہو کہ نہیں. بھولنا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لیکن ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ بھولنے سے مراد کیا ہے. بھولنے سے کوئی حکم دیا گیا بھول گئے, کوئی آرڈر دیا گیا کوئی بھول گئے, لیکن یہ ہے کہ اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے. سب چیزیں بھول جاؤ چلے گا, لیکن رب کو نہ بھولو. اسی کو قرآن نے کہا, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اسی لیے اس نے وجود کے اندر نشانیاں رکھی تاکہ تم ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے رب کو یاد کرو. تم اپنے رب کو یاد کرو. اب تھوڑا سا وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں تھوڑا اور سمجھاتا ہوں بچوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب اللہ عز و جل نے خلیفہ بنانا چاہا انسان کو, تو فرشتوں کے سامنے بات رکھی, انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں نے فوراً اپنا مشورہ پیش کر دیا, تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. ایک نکتہ میرے استاد نے بڑا پیارا بتایا ہے, وہ آپ کو سماعتوں کے حوالے کروں.
ہر آدمی جب کوئی بات اپنی پیش کرتا ہے نا تو کچھ نہ کچھ وہ چھپاتا ضرور ہے، سب نہیں بتا، وہ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے۔ فرشتوں نے بھی کچھ چھپایا، کیا چھپایا بتاتا ہوں آپ کو، جیسا کہ میرے استاد گرامی نے بتایا۔ فرشتوں نے کیا کہا جب رب نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک زمین پر میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جو جن پہلے سے تھے، اس لیے کہ انسان سے پہلے جن کی تخلیق ہوئی، تو جن کو دیکھا تھا خوب لفڑے فساد جنگ جدال کرتے تھے، اللہ نے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے فرشتوں کو پیدا فرمایا، ذرا پکڑو ان کو، مارو، ٹھیک کرو، فرشتے پیدا کیے گئے۔ تو اسی اعتبار سے انہوں نے سوچ لیا، لیکن کہا یہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، تو چھپایا کیا؟ یہ جو جتنی بھی خبریں آتی ہیں نا آپ سب سن لیتے ہو، چھپا کیا ہے اس کے اندر یہ بھی تلاش کرو۔ تو اس خبر میں بھی چھپی ہوئی چیز تھی، مولا انسان کو خلافت قادر، ہم تسبیح کر رہے ہیں، ہمیں خلافت عطا کرا، لیکن کہا نہیں انہوں نے، لیکن یہ چیز چھپی ہوئی تھی۔ مفسرین اس کو فرماتے، تو جتنی بھی خبریں آپ دیکھتے ہیں نا ان کو مینو عن قبول مت کر لو، تلاش کرو کہ اس کے اندر بات کیا چھپی ہوئی ہے، اور یہ ہر آدمی تلاش کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ چلیے یہ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن میں کچھ پتے کی باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ تو انسان آپ سمجھ چکے کہ انسان کا مطلب ہوتا ہے محبت، انسان کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، انسان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا، یہ تین چیزیں ہو گئیں، اسی وجہ سے انسان کو انسان کہا جاتا ہے، اور اسی انسان کو اللہ نے تاج کرامت عطا فرمایا۔ اب دوسرے اینگل سے سمجھو، انسان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جسم اور روح۔ جسم محسوس کیا جاتا ہے، نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتا۔ اصل روح ہے، اصل جسم نہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اگر اصل جسم ہے تو لہیم شہیم انسان ہوتا ہے اور روح نکل گئی وہ کسی کام کا نہیں، بھلے نا ہاتھ موٹا ہو، پیر موٹا ہو، تگڑا آدمی ہو، کوئی کام کا نہیں۔ بلکہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ پیدا ہوئے تب بھی کسی نے غسل دیا اور مر گئے تب بھی کسی نے غسل دیا، نہ پیدا ہوتے ہوئے خود غسل کر سکے نہ مرنے کے بعد خود غسل کر سکے، اتنے کمزور ہیں۔ تو اصل چیز ہے روح۔ اب اس کو سمجھیں گے تو آپ محسوس کر سکیں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ جسم محسوس کیا جاتا ہے، روح محسوس نہیں کی جاتی۔ اب اگر کوئی انسان اپنے جسم کو کھپا دے، اپنے وجود کو اللہ کی اطاعت کے اندر لگا دے، محنت و مشقت کرے، عبادت و ریاضت کرے، تقوی و طہارت اختیار کرے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جسم سے نکل کر روح تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اس کی پوزیشن جدا ہو جاتی ہے، اب اس کی طبیعت کی کیفیت یہ پہنچتی ہے کہ جہاں سے روح آئی ہے، جسم کو مزہ کھانے میں آتا ہے اور روح کو مزہ اللہ کے ذکر میں آتا ہے۔ تو جب تک وہ جسم کو پالتا رہا تب تک جسمانی اور مادی چیزوں میں دلچسپی رہی، اور جب جسم سے نکل کر وہ روح کی پرورش میں نکل پڑا تو اب کیفیت یہ ہوئی کہ اس کی طبیعت کا قرار اللہ کے ذکر میں ہے، نیک کاموں میں ہے۔ اب یہاں جو بات سمجھنی ہے، اجتماع کا مقصد بھی آپ سمجھ جائیں گے، یہ روح تک رسائی ممکن کب ہوتی ہے؟ خالی سجدہ کر لینے سے نہیں۔ آج 30 سال سے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، رب کے بارے میں کچھ جانتے نہیں، کوئی تعلق ہی اپنے رب سے قائم نہیں ہوا، کوئی نہ کوئی تعلق۔ یہ مقام روح تک پہنچنے کا ہوتا ہے تربیت کے ذریعے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری تربیت میرے رب نے فرمائی۔ وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بن کر کے آئے، سید المرسلین بن کر کے آئے،
ان کو بھی رب نے ان کی بھی تربیت فرمائی. میری بہت اہم میرا یہ ٹاپک ہے اور اس کے لیے مجھے پورا ایک ہفتہ کم سے کم چاہیے. میں قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ یہ بتا سکتا ہوں اللہ کے فضل اور اس کے حبیب کے صدقے میں کہ اللہ نے حضور کی تربیت کیسے فرمائی. کیسے تو روح تک رسائی کا معاملہ تربیت کے ذریعے ہوتا ہے. اب یہاں تربیت کا مطلب سمجھاتے ہیں, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. لفظ تربیت تو آپ نے سنا ہے, علماء اور طلبہ بہت محظوظ ہوں گے جب میں تربیت کو کھولوں گا تھوڑا مطلب کو. تربیت کا مطلب ہوتا ہے کمی دور کر کے کمال پیدا کرنا. یہ ہے تربیت. تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ خالی کمی دور کر دی جائے. اس کو آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. وَيُزَكِّيهِمْ تو ہے کے ساتھ میں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کمی کو دور کر کے کمال پیدا کرنا, یہ ہے تربیت. جب کسی ایسے مربی کی صحبت میں آپ بیٹھیں جو آپ کی تربیت فرمائے تو سچویشن یہ ہوگی کہ آپ جسم سے نکل کر روح تک پہنچ جائیں گے, اور پھر جب روح کی غذائیں ملتی چلی جائیں گی اور آپ روح کو طاقتور بنانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کی پوزیشن یہ ہوگی کہ جسم والا تو زمین کو دیکھتا ہے اور روح والا جب دیکھے گا تو لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو بھی دیکھے گا. اسی کو حضور نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. بہت مزے کا ٹاپک ہے. چلیے اب تھوڑا سا انسان کی صلاحیتوں کے حوالے سے بتا دیں, بہت سمجھنے کے لائق ہے. انسان کی صلاحیتوں اب کبھی سوچا ہی نہیں. یہ جتنے بھی انسان یہاں پر بیٹھے ہیں نا, سب سملر سوچ کے نہیں, سب کی سوچ یکساں نہیں. جیسا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں میں نے جب گفتگو کی تھی تو میں نے بتایا تھا یہ فنگر پرنٹ بھی جو ہے نا, سب کی اربوں خربوں انسان پیدا ہوئے لیکن کسی کا انگوٹھا اور دوسرے کے انگوٹھے کا نشان اکول نہیں ہے. کریم تیری عظمتوں پر قربان, ایک بھی سملر نہیں. اب آپ دیکھیے اللہ نے کتنی صلاحیتیں انسان کے اندر رکھی. ہماری اور آپ کی سب کی کھوپڑی بھی سملر ہے, سب کا بھیجا بھی سملر ہے, اور سب کی سوچ بھی سملر ہے. کیوں کیسے؟ تو آئیے میں آپ کو سمجھاؤں. مشورہ کرنا حضور کی سنت, بولیے ہے کہ نہیں؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, مشورہ کرنا کس کی سنت؟ بولیے. یہ مشورے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ سب کی کھوپڑی سملر نہیں ہے, سب کی سوچ سملر نہیں ہے. جب تم مشورہ کرو گے نا لوگوں سے تو ہر ایک کے اندر موجود صلاحیتیں جو ہیں اس کے اعتبار سے وہ آدمی مشورہ دے گا جس سے آپ پتہ کر سکیں گے کہ اس کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے, اس کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے. اللہ نے سب کو سملر سوچ نہیں دی, سب کو الگ الگ سوچ عطا فرمائی اور بتا دیا کہ میری تخلیق کو اگر تم نے جاننا ہے تو صرف کسی سے مشورہ لے کر کے ہی پہچان لو کہ میں نے کتنی خوبیاں اپنے بندوں کے اندر پیدا کر دی. یار یہ مشورے کی بات آ گئی تو پھر ایک بات یاد آ گئی, مشورے ہی پر بات یاد آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کا طریقہ کیا ہوتا؟ کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صرف خلفائے راشدین سے مشورہ لیتے. مبلغین حضرات آج اچھی تعداد میں حاضر ہیں, غور سے سنیے گا. کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف خلفائے راشدین سے مشورہ کرتے, کبھی آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے علاوہ کچھ اور صحابہ کو بھی شامل کر کے مشورہ لیا کرتے, اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ پس پردہ صحابیات جو ہوتی ان سے بھی مشورہ لیتے. اب یہاں کوئی کہے
کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ عورتوں سے مشورہ لینا، لوگ اپنا کام عورتوں کے مشورے پر کریں گے، تو ہاں ان پڑھ گنوار جاہل عورت سے اگر مشورہ لے کر کے کام کریں گے تو تباہی ہوگی۔ حضور جن خواتین سے مشورہ لیتے تھے وہ علم کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر۔ اب آپ کو بتاؤں کہ عورتوں میں علم کے معاملے میں کتنے اونچے مقام پر کس طریقے سے خواتین فائز تھی، تو حضرت رابعہ کو ہی دیکھ لیجیے۔ ایک بار حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رابعہ سے فرمایا، رابعہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس لیے اس کو نبوت نہیں ملی، اس لیے عورتوں میں کوئی نبی ہوا ہی نہیں۔ تو حضرت رابعہ نے پلٹ کر جواب دیا، الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے مجھے عورت پیدا فرمایا۔ حضرت حسن بصری کو تعجب ہوا، کیا تم عورت ہونے پر خوشی منا رہے ہو؟ کہا ہاں الحمدللہ میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج تک کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ کیا ہی نہیں، خدائی کے دعویٰ کرنے والے مرد ہی نکلے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے عورت بنایا۔ یہ ذہانت تھی۔ سیریل نہیں، آج کے دور میں تو سیریل نہیں تھا، لیکن وہ قرآن کی عارفہ تھی، عالمہ تھی۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول اعظم نے احرام پہن ہی رکھا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا ارادہ بھی کیا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پس و پیش میں تھے کہ کیا کریں، تو سرکار نے اس وقت اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ کیا ہونا چاہیے۔ کہا حضور ٹینشن نہ لیں، آپ پہلے احرام اتاریں، سب پیچھے آپ کے ساتھ میں احرام اتارنا شروع کر دیں گے۔ ادھر حضور نے احرام اتارا، سارے صحابہ نے احرام اتارا۔ یہ اسی طریقے سے آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر مقرر فرما دی۔ کتنی مہر؟ ایک خاتون کھڑی ہو گئی۔ امیر المومنین آپ کون ہوتے ہیں؟ مہر کو فکس کرنے والے۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں فکس نہیں کیا تو آپ مہر فکس کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ فوراً فاروق اعظم نے کہا، ایک عورت نے میری اصلاح کر دی، میں خطا پر تھا۔ تو ایسی عورتوں سے مشورے کا ہوگا، اس کو سمجھ لیجیے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات سے بھی مشورہ لیتے۔ اللہ نے سب کی سوچ کو مختلف رکھا ہے، سب کو اللہ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اور یہاں یہ بھی میں بتا دوں، جب انسان چاپلوسوں سے مشورہ لے گا، توجہ چاہوں گا، جب انسان کے مشیر جاہل اور گنوار ہوں گے، جب انسان کے ایڈوائزر چاپلوس ہوں گے، جب انسان کے ایڈوائزر مفاد پرست ہوں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس کو میں بس ایک واقعے کے ذریعے سمجھا کر، اس لیے کہ بہت تفصیلی موضوع ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں، لیکن میں آپ کو سمجھا دوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا، امیر المؤمنین فاروق اعظم کے دور میں بہت فتوحات ہوئی، لیکن آپ کے دور میں اتنی فتوحات نہیں ہوئی۔ تو مولا علی نے بڑا پیارا جواب دیا، ارشاد فرمایا، ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے، ہم کو مشورہ دینے والے تم ہو۔ مشیر کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ گئی سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے بہت کچھ کہنا تھا، لیکن میں گھڑی پر بھی میری نظر ہے، میں جو ہے وہ مکمل طور پر اسی موضوع کو نہیں، لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ مشیر ضروری کتنا کیسا ہونا چاہیے۔ مولا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ، وہ جو ہے بیت المقدس فتح کرانے کے لیے رات و دن محنت کرتے، جنگل و بیابان میں جاتے، تکلیفیں انہوں نے برداشت کی۔ ایک ان کے ساتھ ان کا ساتھی بھی تھا۔ اب ساتھی کیسا ہونا چاہیے آپ کو؟ ایک دن ساتھی سے کہتے ہیں، یار بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ موجود ہیں دنیا کے اندر، کوئی بیت المقدس کو فتح کرنے کے سلسلے میں کوشش نہیں کرتا۔ یار میرے بھی بیوی بچے ہیں، میں جنگل و بیابان کی خاک چھان رہا ہوں، میں بھی سوچتا ہوں کہ چل کر میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہوں۔ اب دیکھیں مشیر کیسا ہوتا ہے۔
ساتھی کہہ سکتے. انہوں نے کہا سلطان کیا بات کر رہے ہو؟ تم ایک پہلو پہ دیکھ رہے ہو کہ وہ لوگ کوشش نہیں کر رہے، تم کوشش کر رہے ہو. ارے یہ تو سوچو کہ اتنے ہونے کے باوجود اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے. یہ تو ذرا دیکھو کہ اللہ نے تم کو اس کام کے لیے چنا ہے، تم ان کو کہاں دیکھ رہے ہو؟ جس کام کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. اور یہ بھی سن لو وہ تو اپنا کام کر کے ہی رہے گا، پھر چاہے تم ہو یا کوئی اور ہو، یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس کام کے لیے اللہ نے تم کو چن لیا. اب تو بس پوچھئے نہیں، سارا بیڑا غرق ہوتا ہے چاپلوسوں سے، سارا الا ماشاءاللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان کا مقام بہت ارفع اعلیٰ ہے. یہ پورے وجود کے اندر اللہ عز و جل نے اتنا سب کچھ رکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی مخلوق کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت نہیں رکھی جیسی صلاحیت اللہ عز و جل نے انسان کے اندر رکھی ہے. یہ انسان ہی ہے جو زمین میں چھپے ہوئے خزانے کو دریافت کر لیتا ہے. یہ انسان ہی ہے جو پروردگار جل جلالہ کے قرب کی دولت سے مالا مال کرا دیتا ہے. یہ انسان ہی ہے جو مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ دلوں میں روشن کروا دیتا ہے. یہ انسان ہی ہے جو طیارہ بنا کر منو ٹن اور منو وزن کا طیارہ ہوا میں اڑاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ انسان ہی ہے جو راکٹ بناتا نظر آتا ہے. یہ انسان ہی ہے جو لمبی کاریں بناتا نظر آتا ہے. انسان کو اللہ نے مختلف خوبیوں اور کمالات سے آراستہ فرما دیا. اب سمجھنا یہ ہے کہ اس انسان جس کو اللہ نے اتنے کمالات عطا فرمائے اور پروردگار نے تاج کرامت اس انسان کے سر پر رکھا، آخر انسان سے وہ کون سی غلطی ہو گئی جس کی بنیاد پر وہی انسان جس کے سر پر تاج کرامت رکھا گیا آج لوگوں کے پیروں کے اندر آ رہا ہے. اس کی ویلیو سب سے کم، اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اب تو مغربی ملکوں میں کتوں کی وفاداری پر لوگ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں انسان کی وفاداری پر بھروسہ کرنے کے. اب تو یہاں بھی ہر گھر میں بلے نظر آتے ہیں. اللہ، رشیا کا بلا ہے، جاپان کا بلا ہے، کسی سے دل گئے. اور جیسے جیسے موبائل کا دور بڑھتا جاتا ہے انسان اکیلا ہوتا جا رہا ہے، اور انسان کے دل کے اطمینان کے لیے اب کوئی چیز نظر نہیں آتی. میں انشاءاللہ العظیم، زندگی رہی، یہ ٹاپک بڑا طویل ہے، میں یہ وعدہ نہیں کرتا ہوں کہ میں اسی پر انشاءاللہ گفتگو پھر کروں گا، لیکن اتنا میں ضرور آپ سے عرض کرتا ہوں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا اپنے آپ کے بارے میں فکر کریں. بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے ہمارے اندر، اتنی صلاحیتیں اس کریم نے رکھی ہیں. جو ان صلاحیتوں کا پرفیکٹ یوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ترقی عطا فرماتا ہے، اور جو ان صلاحیتوں کو مس یوز کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلت و رسوائی کے عمیق غار کے اندر ڈال دیتا ہے. اپنی صلاحیتوں کو مس یوز مت کرو، صلاحیتوں کو ضائع نہ کرو، صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچاؤ. اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اور خوبیوں کا صحیح استعمال کرو، اور تنہا اپنی مرضی سے نکلنے کی کوشش مت کرو. کسی مربی کی گائیڈ لائن کو فالو کرو تاکہ تم ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو سکو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آقا کریم